نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے۔ قرآن میں ان کے سوالات بھی بیان کیے گئے اور پھر اللہ نے جو جواب دلوایا وہ بھی بیان کیا۔ یسألونک یسألونک یسألونک، جگہ جگہ کا یہ پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یا آپ یہ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ ان کو یہ جواب دیجئے۔ اور احادیث میں بھی بہت سے واقعات ہیں، کوئی صحابی آئے اور پوچھا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے، سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ یہ سوالات صحابہ کے اور جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علم حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں بہت آسان، بہت زیادہ پر اثر طریقہ یہی سوال جواب کا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بچے اسکول میں جاتے ہیں، کوئی بھی لیسن پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں کویشچن آنسر ہوتے ہیں، فل ان دا بلینکس ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے کہ پہلے سوال ہو پھر اس کا جواب دیا جائے تو وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی چیز ہم ایسے ہی خالی ذہن ہو کر سنیں، اور کوئی دوسری چیز ایسی ہے کہ پہلے ہمیں سوال پیدا ہوا، پھر ہم نے سوال کیا اور اس کا جواب دیا گیا، تو وہ بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے مزاج ہم بنا لیں۔ اچھا، پوچھے کس سے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ سوال تو پیدا ہوا تو کس سے پوچھا جائے؟ قرآن نے کہا جاننے والے ان سے پوچھیں، جو جس لائن کا آدمی ہو اس سے اس لائن کا سوال کرنا چاہیے۔ صحت خراب ہو گئی ہے تو آپ کس سے؟ مولانا سے پوچھیں گے، مولانا میرے پیٹ میں کیوں بہت درد ہو رہا ہے؟ یہ مولانا کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا ٹاپک ہے، تو کس سے پوچھنے جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کا صحیح علاج بتائیں گے، صحیح دوا تجویز کریں گے۔ اگر آپ کو زمین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ کون سے ایریے میں زمین لینی چاہیے کرنول میں، تو مولانا سے پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے؟ نہیں، آپ کو ریئل اسٹیٹ والے سے پوچھنا پڑے گا، بھائی آپ بتائیے۔ کوئی مولانا بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کو کیا معلوم۔ انجینئرنگ کی لائن کا مکان بنانے کا ہے تو کتنا اسٹیل ڈالنا ہے، کیسے نقشہ بنانا ہے، تو یہ مشورہ کس سے لینا پڑے گا؟ آرکیٹیکٹ صاحب سے، انجینئر صاحب سے لینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اس فیلڈ کے آدمی ہیں۔ تو اسی طرح شریعت کا اور دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو کس سے کریں گے؟ جو دین کے مسائل کو جاننے والے ہیں اور ان کو عالم کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، ان سے آپ صحیح طرح رہنمائی لیں گے تو آپ کو صحیح جواب ملے گا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، اور سوشل میڈیا نے آ کے معاملہ اور بگاڑ دیا ہے۔ یوٹیوب کھولو تو ہر انسان اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہے۔ جیسے ہر فیلڈ میں فراڈ لوگ ہوتے ہیں، 2 نمبری ہوتے ہیں، ایسے اس فیلڈ میں بھی ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے، جن کا کوئی آگے تک سلسلہ نہیں پہنچتا ہے، ان سرٹیفائیڈ لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے ہم دین کا مسئلہ کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں جاؤ گے تو باہر سرٹیفکیٹ لگائے کہ اس نے فلاں یونیورسٹی سے ایگزام پاس کی ہے، تو ٹھیک ہے، اس سے علاج کروا سکتے ہیں۔ اور جس کو کچھ نہیں پہچانتے، پتہ نہیں کون سے علاقے کا رہنے والا ہے، کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا علم، بلکہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے یا نہیں، کچھ معلوم نہیں، اور ہر کسی کی بات سن کر آدمی اس کو مان لیتا ہے۔ اس لیے مزاج بنائیں جس کو ہم پہچانتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ صحیح معتبر عالم ہے، اس پر اس کے اساتذہ نے بھروسہ کیا ہے، اس نے باقاعدہ مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، یہ باقاعدہ مفتی ہے یا معتبر عالم ہے، تو اس سے جا کر صحیح طور پر مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ یہ مزاج ہم اپنا بنائیں۔ آج کل یہ مزاج ہوتا جا رہا ہے کہ فلاں بہت اچھا بیان کرتے ہیں،
اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بھی اور معتبر ہے، اب معتبر ہے کہ نہیں وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے بھی آپ کو مقامی عالم کے پاس آنا پڑے گا کہ مولانا یہ میں ان کا یوٹیوب پہ بیان سنتا ہوں، یہ مولانا معتبر ہے؟ آپ کے مقامی عالم جس کو آپ پہچانتے ہیں، جو سالوں سے آپ کے یہاں امامت کرتے ہیں، ان کی دینداری، ان کا تقوی آپ کو معلوم ہے، وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ نہ کہے کہ نہیں یہ انجانا آدمی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل بہت سارے فتنے اس دروازے سے بھی آ رہے ہیں، بہت سارا کنفیوژن اس راستے سے بھی پیدا ہو رہا ہے، اس لیے ہر بات سننے کی نہیں ہوتی اور ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، ہر بات سننے کی نہیں ہوتی اور ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ لوگ اپنے دماغ کا کچرا اپنے دماغ میں ڈال کے جاتے ہیں، یعنی ان کے دماغ میں جو کچھ بھوسا اور کچرا بھرا ہوا ہے زبان سے اس کو نکالتے ہیں اور ہم سن کے اس کو اپنی کچرا پیٹی میں جمع کر لیتے ہیں۔ تو اپنے دماغ کو کچرا پیٹی کیوں بنائیں؟ اس لیے معتبر عالم سے باتیں سننی چاہیے اور جو جس کے بارے میں اعتماد کیا گیا ہو وہ سننا چاہیے۔ ماشاء اللہ، میں تو انتظار کر رہا تھا سوال آئیں گے، آئے گئے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے۔ سوال ہے، انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور آپ نے مغرب کے بعد بیان میں بولا کہ ذمہ داریاں ہیں، تو ذمہ داریاں بتائیں۔ کچھ ذمہ داریاں تو مغرب کے بعد کے بیان میں ہی بتائی۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے تو اس کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے یہ خود بھی صحیح راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی صحیح راستہ دکھائے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت، رہنمائی، راستہ دکھانا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے پاس آ کے تو راستہ دکھائے گا نہیں کہ یہ میرا راستہ ہے۔ تو یہ کام کس کو دیا ہے؟ اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ اپنے نبیوں کو اپنا اصل خلیفہ بنایا اور نبی کے بعد ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کو منتقل کیا کہ اب تم لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیے، اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی صحیح راستہ دکھانا، یہ اصل نیابت ہے۔ اب اس کے لیے راستہ دکھانے کے لیے پہلے خود کو تو راستہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ کسی جگہ جانا ہے، کوئی آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے تو آپ کب بتا سکتے ہیں؟ جب آپ کو خود معلوم ہوگا تبھی تو دوسروں کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ راستہ معلوم کیسے ہوگا؟ علم دین سے۔ راستہ کہاں دکھایا گیا ہے؟ قرآن میں دکھایا گیا ہے، احادیث میں اور سیرت میں دکھایا گیا ہے۔ تو علم دین حاصل کریں اور پھر اس کی روشنی میں دوسروں کو بھی راستہ دکھائیں۔ ذکر کے اعمال کیسے کریں؟ ذکر خود ایک عمل ہے، ذکر کے دوسرے اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ ذکر خود ایک عمل ہے۔ اب ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ اب ایک ذکر ہوتا ہے زبان سے، جیسے تسبیح پڑھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف، یہ زبان سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور ذکر کا اصل معنی ہے یاد، ذکر کا اصل معنی یاد ہے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے احکام کو یاد رکھنا، اس نے جو کام کرنے کو کہا ہے اس کو یاد رکھ کے اس پر عمل کرنا، تو وہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ جیسے نماز، تو نماز سب سے افضل ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ سب سے افضل ذکر ہے، اور زبان کا ذکر، دل سے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا دھیان رکھنا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ تو یہی ذکر کے اذکار یعنی اعمال ہے۔ باقی مشائخ کی طرف سے خاص خاص تسبیحات بتائی جاتی ہے، تو جو جس سے بیت ہوتا ہے تو شیخ اس کی اصلاح کے لیے جو چیز مناسب سمجھتے ہیں
وہ ذکر تلقین فرماتے ہیں. مثال کے طور پر استغفار کی، درود شریف کی، تیسرے کلمے کی تسبیح بتائی جاتی ہے. یہ تسبیحات صبح شام پڑھنی ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد تسبیحات بتائی ہے، تو ان تسبیحات کا اہتمام کیا جائے تو یہ کافی ہے. باقی کتنی تعداد میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی سب کے لیے ایک جیسا حکم نہیں لگایا جا سکتا. آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے اس کی صلاحیت کتنی ہے، اس کا جسم میں کتنی طاقت ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے جو مناسب سمجھا جاتا ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے دوائی لینے تو سب کو ایک دوائی نہیں دیتے، مریض کو دیکھتے ہیں، بچے کو الگ دیتے ہیں، جوان کو الگ دیتے ہیں، بوڑھے کو الگ دیتے ہیں، وزن کرواتے ہیں، ڈوز اوپر نیچے کرتے ہیں، کسی کو کم ڈوز کی دیتے ہیں، کسی کو زیادہ ڈوز کی دیتے ہیں. تو اس طرح یہاں بھی آدمی کی صلاحیت، اس کی ضرورت، اس کی حالت دیکھ کر اس کے لیے الگ الگ ذکر تجویز کیے جاتے ہیں. فرض نماز اکیلے پڑھ کر پھر معلوم ہوا کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو کیا کرے؟ اگر پوری کر چکا نماز اور اس کے بعد پھر جماعت کھڑی ہوئی تو نفل کی نیت سے شریک ہو جائے، بشرطے کہ فجر کی نماز نہ ہو اور مغرب کی نماز نہ ہو. اس لیے کہ نفل 3 رکعت نہیں ہوتی ہے، عصر کے بعد بھی نفل نماز نہیں ہے. ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے تو امام کے ساتھ نفل کی نیت کر کے شریک ہو جائے. اور اگر نماز شروع کی اور ابھی 1 رکعت 2 رکعت پڑھی تھی اور اگر جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ نماز توڑ کے اس جماعت میں شامل ہو جائے. لوگوں میں اعمال اور ایمان کی محبت کم ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور مال کی محبت بڑھ رہی ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جس چیز کا جتنا تذکرہ کیا جاتا ہے انسان مختلف چیزوں سے اثر قبول کرتا ہے. جیسے رمضان میں اعمال کی محبت بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بنتا ہے. عام دنوں میں ماحول نہیں ہوتا ہے، دنیا غالب آ جاتی ہے کیونکہ آزو بازو ہر طرف ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی چلے میں جاؤ، 4 مہینے میں جاؤ، مقامی کام میں لگو تو ایمان میں اعمال میں رغبت ہوگی. آدمی جس کا جتنا تذکرہ سنتا ہے اتنا اس کے دل میں اس کی طرف رغبت و میلان ہوتا ہے. ہر وقت دنیا ہی سنتا رہے گا تو اسی کی رغبت ہوگی. آخرت کو سنے گا جہاں ہمیشہ جا کر رہنا ہے، اور آدمی غور و فکر کرے گا تو اس کے اوپر آخرت کا غلبہ ہوگا. اس وقت بھی دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو دنیا کی محبت کے بجائے آخرت کو محبوب رکھتے ہیں، ایمان و اعمال کی رغبت ان کے دلوں میں زیادہ ہے. لیکن چونکہ ایک خاص ماحول ہر جگہ چلتا ہے، دنیا میں برائیاں جس طرح زور و شور سے بڑھ رہی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے دوپہر کو گرمی زیادہ لگتی ہے، کوئی کہے بھائی کیوں لگتی ہے؟ سورج بیچ میں آتا ہے تو گرمی زیادہ لگے گی. شام کے وقت میں گرمی کم لگے گی اس لیے کہ سورج ڈھل جاتا ہے. تو جو چیز جتنی زیادہ ظاہر ہوتی ہے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. اب دوپہر کو گرمی سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گھر کے اے سی میں بیٹھو، بالکل گرمی نہیں لگے گی. چاہے باہر کتنی ہی دھوپ ہو، لیکن آپ اگر اپنے گھر کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا باہر کتنی گرمی ہے. تو اسی طرح باہر تو بددینی کی اور بے دینی کی دھوپ ہے، اگر آپ وہاں جاؤ گے تو گرمی لگنے والی ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ اپنے آزو بازو ایمان کا، اعمال کا، اچھے ماحول کا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا، آخرت کے تذکرے کا اے سی چلاؤ تو وہ چیزیں اثر نہیں کرے گی. گھریلو معاملات میں محبت کم ہو رہی ہے، جیسے باپ، بیٹا، بیوی، ان سب کے درمیان میں محبت کم ہو رہی ہے اور والدین کی قدر نہیں کی جا رہی تو کرے. خود سے تو کم ہوتی نہیں ہے، ہم ہی لوگ تو کر رہے ہیں. ہم میں جتنی بیٹے ہیں وہ اگر نیت کر لے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں گے تو کم از کم اتنے گھر میں تو والدین کی قدر ہو جائے گی. ہم میں سے جتنے شوہر ہیں وہی نیت کر لے کہ میں اپنی بیوی سے اچھی محبت کروں گا اور نبی کے طریقے کے مطابق بیوی کے ساتھ رہوں گا تو اتنے گھر میں میاں بیوی کے درمیان محبت ہو جائے گی. ہم میں جتنے باپ ہیں
کوئی نیت کر لے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ اچھی طریقے سے رہوں گا، تو کم از کم اتنے گھر میں تو والدین اور اولاد کے درمیان محبت کی فضا بن جائے۔ خود بخود کچھ کم نہیں ہوتا ہے، ہمارے نہ کرنے سے کم ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ تو جو چیز اپنے اندر کمی نظر آ رہی ہے اس کا اہتمام کیا جائے، کوشش کی جائے، ہمت کی جائے۔ دیکھیے ہر چیز کا علاج ہمت ہے۔ مغرب کے بعد یہ بات رہ گئی تھی، ابھی آ گئی۔ اللہ نے ہر انسان کو ہمت کا ایک خزانہ دیا ہے، چھپا ہوا ہے اندر، اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے شوق بھی ہے اور خوف بھی ہے، اسی لیے جنت اور جہنم دونوں رکھی ہے۔ جنت کا شوق آتا ہے تو اندر سے وہ ہمت سے آدمی عمل کرتا ہے، جہنم کا خوف آتا ہے تو اس خوف سے بھی انسان عمل کرتا ہے۔ شاید سمجھ میں نہیں آیا، ابھی آئے گا۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا، مثال سے آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ شوق اور خوف سے کیسی ہمت آ جاتی ہے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں گئے اور آئی سی یو وارڈ میں ایسے بیمار پڑے ہیں جو اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے، پیشاب کی تھیلیاں لگی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے وارڈ میں سب پڑے ہیں، خود اٹھتے بھی نہیں، ویل چیئر پہ اسٹریچر پہ ان کو لے جاتے لاتے ہیں۔ اچانک خبر آئی کہ ہاسپٹل میں بم لگا ہے۔ اب دیکھو کیا ہوگا۔ ہاسپٹل کا جو عملہ ہے، کام کرنے والا، وہ تو پہلے بھاگے گا اپنی جان بچانے کے لیے، تو کیا یہ سب بیمار سوئے رہیں گے؟ ارے خود سے سوئی نکال کے بھاگیں گے، طاقت کہاں سے آئے؟ کوئی انجیکشن لگائے؟ نہیں، خوف آیا، جان بچا۔ مرتا کیا نہیں کرتا، مشہور جملہ ہے، مرتا کیا نہیں کرتا۔ تو جب جان کا خوف آتا ہے، گلے تک آ جاتی ہے جان، تو انہونی ہونی ہو جاتی ہے۔ جو چیز کسی نے سوچی نہیں ہوتی وہ ہو جاتی ہے۔ بلی کتے پر حملہ کر کے مار ڈالتی ہے، جان پر آتی ہے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی ہاسپٹل میں یہ اعلان ہو کہ جو بھی مریض یہاں سے چل کر نیچے آئے گا اس کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ دیکھو بڈھے بھی کیسے چل کے آتے ہیں، یہ کہاں سے طاقت آئی؟ شوق۔ آسان ابھی اپنی پوائنٹ پر آ جائے کہ فجر کی نماز میں ہم میں سے بہت سارے نہیں آتے ہیں، لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ جو آدمی فجر کی نماز میں آئے گا اس کو 1 لاکھ روپے ملیں گے، تو پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی۔ اور اگر یہ بھی اعلان ہو جائے کہ جو فجر نہیں پڑے گا پولیس والے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، 4 مہینے کی جیل ہوگی اور روزانہ 10 ڈنڈے بھی ماریں گے، دیکھو سب لوگ نماز میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمت رکھی ہے، ہم اس ہمت کو کام میں نہیں لگا۔ ہم کہتے ہیں میرے سے تو ہوتا ہی نہیں، تو رمضان میں کیسے ہو جاتا ہے؟ جو لوگ گٹکھا کھانے کے عادی ہے، سگریٹ پینے کے عادی ہو کے، تو ہم سے تو چھوٹتا ہی نہیں، تو رمضان میں کیسے چھوڑ دیتے ہیں بھائی؟ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، 1 مرتبہ بھی نہیں کھاتے۔ اگر نہ چھوٹتا تو رمضان میں بھی نہیں چھوٹنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ویل پاور ہے انسان کے پاس، کچھ کرنے کی طاقت، اس کو اگر آدمی کام میں لاتا ہے تو دنیا کے کام بھی کر سکتا ہے، دین کے کام بھی کر سکتا ہے۔ ہم اس ویل پاور کو دنیا کے کام میں تو بہت استعمال کرتے ہیں، دین کے کام میں استعمال نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک دکان پر کھڑے ہو کر کام کرتے، سیلس مین ہے، ذرا بیٹھتے نہیں، بائک پر کہاں سے کہاں تک کا سفر کر لیتے ہیں، تھکان بھی نہیں ہوتی ہے، اور سب پیٹ کے لیے تو کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں یہی تو جسم ہے کہ وہاں کے لیے کوئی دوسرا جسم آتا ہے، اور نماز کے لیے کہتا جانا ہے میری تو کمر دکھتی ہے۔ رمضان میں دیکھو 20 رکعت تراویح تو وہ تو نہیں ہوگا۔ یہاں ویل پاور استعمال نہیں کرتے، کیوں؟ حالانکہ یہاں بھی یہی جسم استعمال کرنا ہے۔ جتنی طاقت وہاں کھیلنے میں لگتی ہے اتنی طاقت تو یہاں نہیں لگتی۔ لیکن کھیل کے میدان میں سخت گرمی میں دوڑ کے بالنگ کرنا آسان، اسٹیڈیم میں جا کے بیٹھنا بھی آسان۔ ابھی حیدرآباد میں میچ چل رہی ہے تو بھلے گرمی لگتی ہو، پیسے خرچ کرنا ہے، بھیڑ بھاڑ میں جانا ہے، لیکن آدمی چلا جاتا ہے۔ اور اگر دین میں ایسا ہو تو اگر یہاں یہ اعلان ہوتا، ٹکٹ کتنے کا آتا ہے بھائی کسی کو معلوم ہے؟ یہ میچ دیکھنے جاتے ہیں تو کتنے کا؟ 1500 کا 2000 کا ٹکٹ ہے،
چلو اپنے 1500 ہی مان لیں. اگر یہ اعلان ہوتا کہ اس بیان میں جس کو آنا ہو 1500 روپے دینے کے، تو اس میں سے کتنا مجمع ہوتا؟ میں ہاتھ اٹھانے کا نہیں بول رہا ہوں، ٹینشن مت لو، کوئی مانگ لے گا تو. لیکن خود سوچے کہ اس میں سے کتنا مجمع ہوتا. لیکن وہاں 1500 روپے دے کر بھی ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ وہاں لذت آتی ہے، وہاں انسان کو نفس و شیطان لے جاتے ہیں. یہاں آنے سے فری میں بھی روکتے ہیں، حالانکہ یہاں تو فری میں کھانا کھلاتے ہیں. تو ہم اگر ہمت کریں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. جب تک اس کی اہمیت نہیں آئے، اس کا علاج یہی ہے کہ بار بار اس کو بیان کیا جائے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نصیحت کرتے رہیے، یہ یاد دلانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کان میں جب بار بار پڑتی رہے گی دین کی بات، تو کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھائے. اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، باوجود یہ کہ دین کا علم حاصل کیے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نفس کی خواہشات کی پیروی ہے. علم کے بعد اگر آدمی عمل نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم ہے ہی نہیں. جس کو معلوم ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے آگ جل جاتا ہے، ہاتھ جل جاتا ہے، پھر بھی وہ ہاتھ ڈالتا ہے، تو اس کو کوئی عالم کہے گا؟ تو جانتے تو بہت کچھ ہے، معلومات تو بہت ہے، لیکن معمول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم پر عمل کرنے کے لیے بھی تو نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ نفس کا مجاہدہ ہے. کبھی بیوی کی طرف، کبھی دوستوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بہت سی مرتبہ ماں باپ کے بھی غلط رویے اس میں کار فرما ہوتے ہیں، ان کا بھی غلط طریقہ ہوتا ہے. تو کیا بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن و حدیث میں والدین کا مقام بیان کیا گیا ہے. ماں باپ چاہے جیسے بھی ہو، دیندار ہو یا نہ ہو، ان کی اطاعت و فرما برداری اولاد پر لازم ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کو نہ کرے. باقی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر کوئی آدمی جھوٹی تجارت کیا تو اس کا عذاب کیا ہے؟ جھوٹی تجارت کیسے ہوگی؟ جھوٹی تجارت کا مطلب غالباً یہ ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، یعنی ایسے کام کی تجارت کر رہا ہے جو شریعت میں جائز نہیں. مثال کے طور پر شراب بیچ رہا ہے، یا کوئی سود کا کام کر رہا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو ظاہر ہے حرام مال کھانے والا ہے. اگر اس کی تجارت غلط ہے، ذرائع آمدنی اس کے صحیح نہیں ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، ایسی چیز کی لین دین کر رہا ہے جو شریعت میں حرام ہے، یا وہ چیز کی خرید و فروخت تو جائز ہے لیکن طریقہ غلط ہے، تو ایسی صورت میں وہ حرام مال کھانے والا ہوگا. حرام مال کھانے کے اوپر قرآن میں وعید آئی ہے کہ وہ آدمی ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. اور مختلف حرام کاموں کے اوپر مختلف وعید آئی ہے. اس لیے کاروبار کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جیسا اندر جائے گا نا ویسے اعمال باہر آئیں گے. حلال روزی بہت اہم ترین مسئلہ ہے. یہ جو اوپر بہت سارے سوالات کے نا ایسا کیوں ہوتا ہے، دل ایسے سخت کیوں ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے آنسو بھی بچے کے اوپر اثر نہیں کرتے، اس میں بھی ایک بہت بڑا سبب حرام کی کمائی ہوتی ہے. جب وہ اندر جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر آدمی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو ماں باپ کیا ہوئے. اس لیے حلال روزی کا اہتمام، اور ہم خود سے حلال سمجھ لے تو حلال ہو جائے گا ایسا نہیں، حرام تو حرام ہی رہے گا چاہے ہم اس کو حلال سمجھیں. اس لیے خود پوچھیں، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کے بارے میں مفتیان کرام سے جا کر مسئلہ معلوم کریں، طریقہ پوچھیں کہ میرا کپڑے کا کاروبار ہے، یا میرا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، یا میرا سونے چاندی کا کاروبار ہے. جو بھی کوئی کاروبار کرتے ہوں اس کے بارے میں جا کر اس کا صحیح طریقہ معلوم کریں، اور اس کی تفصیلات علماء سے پوچھیں. کتابیں بھی ہیں، علماء کے پاس جا کر مسائل پوچھیں تاکہ ہماری آمدنی صحیح ہو. اور آمدنی کے ساتھ ساتھ خرچ کا طریقہ بھی پوچھیں. صرف آمدنی کا نہیں، آمدنی ہو گئی تو خرچ کہاں کرنا ہے، کتنا دینا ہے، زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے، کس کا حق لگتا ہے، یہ ساری چیزیں
پوچھ کر معلوم کی جائے، ورنہ معاملہ بہت مشکل ہے۔ ایک بچہ پیدائش سے اس کی کڈنی فیل ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو کامل شفا اور صحت نصیب فرمائے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے علاج کرے۔ اور بزرگوں نے ہر بیماری میں شفا کے لیے یہ وظیفہ بتایا ہے، یا سلاموں پڑھنے کا۔ بچہ اگر تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو اس کو بھی پڑھوائے، اگر بہت چھوٹا ہے تو اس کے ماں باپ پڑھیں۔ یا سلام، اللہ کے اس نام کی برکت سے سب کو سلامتی ملتی ہے۔ آگے پیچھے درود شریف پڑھیں اور اللہ سے کہ اللہ آپ کے اس نام کی برکت سے سب کو سلامتی ملتی ہے، مجھے یا میرے بچے کو بھی سلامتی عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ پڑھ کر جس جگہ پر کڈنی ہوتی ہے وہاں دم کر دیا جائے، ہاتھ پر دم کر کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ دوسری سب سے بڑی چیز سورہ فاتحہ شفا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پلائے۔ ایسے پیشنٹ کو پانی بھی کم ہی پلایا جاتا ہے، تو جو بھی کچھ وہ پانی کھانے میں اور پینے میں استعمال کرتا ہے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے۔ نماز میں شوق اور ذوق کیسے پیدا کرے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مغرب کے بعد بھی کچھ آیا تھا۔ اس کے لیے ایک تو اس چیز کو سمجھے کہ نماز کیا ہے، کتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ جیسے نماز میں آتے ہیں کہ ایک دم ٹائم پر آئے، امام صاحب کی ایک آدھ رکعت ہو گئی ہے، دوڑتے ہوئے وضو کیا اور آ کے کھڑے ہو گئے، اخیر تک تو فون دیکھ رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں عام طور پر دھیان اور توجہ پیدا نہیں ہوتی۔ اہتمام، آپ بار بار فضائل نماز کی تعلیم میں سنتے، جو آدمی اہتمام کے ساتھ 5 نماز پڑھے۔ اہتمام کا کیا معنی؟ اپنے اوپر اس کی فکر سوار کر لے۔ اہتمام کے معنی یہ ہے، جیسے مدرسے کے محترم صاحب ہوتے ہیں نا، ان پر ایک فکر سوار ہوتی ہے، صبح اٹھے تب بھی، رات کو سوئے تب بھی، کہ کل کیا کھلانا ہے مدرسے میں، کہ ہر وقت یہی فکر۔ تو ہر وقت نماز کی فکر ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے اور اچھی پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ کام۔ دوسرا کام یہ کرے کہ جلدی مسجد میں آنے کا اہتمام کرے، بالکل وقت پر نہیں، اذان کے وقت جلدی مسجد میں آئے، اچھا وضو کرے، نماز سے پہلے دھیان کرے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرے۔ نماز کا ترجمہ سیکھے۔ بہت سی مرتبہ دھیان اس لیے نہیں رکھتا کہ کیا پڑھتا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ترجمہ اگر سیکھ لے تو کیا پڑھ رہا ہے وہ معلوم ہوگا، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے، اور ثنا کا، درود شریف کا، تحیات کا، یہ سب ترجمہ یاد کر لیں۔ آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں اور اس کو سوچیں، تو انشاءاللہ نماز میں ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ نہ بھی ہو تو ہمت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لمبے سجدے کرے۔ جلدی جلدی والے سجدے ابھی تو دھیان آنے نہیں پاتا ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی 2 منٹ کا 3 منٹ کا سجدہ کرے تو خود بخود دھیان آ جائے گا۔ سود لینے والے رشتہ داروں کے گھر جا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر یقین سے معلوم ہے کہ اس کی پوری آمدنی سودی ہے تو اس کا کاروبار حرام ہے۔ اگر آپ اس حیثیت میں ہے کہ آپ کے نہ جانے سے اس کو فرق پڑے گا کہ میری حرام کمائی کی وجہ سے میرا فلاں رشتہ دار میرے گھر نہیں آیا، تو ایسی صورت میں آپ کا نہ جانا ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ کوئی دیندار لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے، ان کے نہ جانے سے آدمی غیرت میں آ کے وہ حرام کام چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ جانے سے لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اس کو سمجھائے، شریعت کا حکم بتائے کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے اور اسی طریقے سے کاروبار کریں گے تو اس کے اچھے انداز میں، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، آر دلا کے نہیں، اس کو تانا مار کے نہیں، بلکہ کہیں کہ دیکھو یہ چیز میرے پیٹ میں جائے گی اور اس کے برے اثرات پڑیں گے۔ جیسے میں زہر نہیں کھا سکتا، اگر مجھے معلوم ہو کہ اس کھانے میں زہر ہے تو آپ میرے کتنے بھی عزیز ہوں، آپ کتنا بھی اصرار کریں، کھاؤں گا میں، اس لیے کہ زہر ہے، مر جاؤں گا۔ تو اسی طرح یہ سود کی اور حرام کا کھانا کھا کر میرے ایمان کو نقصان ہوگا، ایمان کے اندر بیماری لگ جائے گی۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی دعوت مجھے زبر سر و چشم ہے، قبول کرتا ہوں، لیکن میں نہیں کھا سکتا ہوں، مجبور ہوں۔ اگر اتنا بھی کہنے کی ہمت نہیں تو کوئی عذر کر دے۔
اس لیے کہ حرام کا کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو جان بوجھ کر جائے یا انجانے میں جائے وہ اپنا اثر تو دکھاتا ہے. جیسے زہر آدمی جان بوجھ کر کھائے تب بھی مرتا ہے اور انجانے میں کھا لے تب بھی مر جاتا ہے. اسی طرح حرام کے رزق کا انسان کے جسم پر اثر پڑتا ہے. بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ بینک کا پورا نظام ہی سود پر چلتا ہے. اس میں سے جو آمدنی دی جاتی ہے یعنی جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ بھی سودی مال میں سے دی جاتی ہے، اور سود کا لین دین کرنے والے کے لیے اور اس میں گواہ رہنے والے کے لیے اور اس کے معاملے کو لکھنے والے کے لیے سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں لعنت فرمائی ہے. اور سودی معاملہ کرنے والوں کے ساتھ قرآن میں اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. اس لیے جو لوگ اس سے بچے ہوئے آئندہ بھی اپنے آپ کو بچائیں. اگر کوئی مبتلا ہے تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ابھی سے سچی توبہ کر لیں اور دوسری حلال آمدنی کا ذریعہ اور نوکری تلاش کرنا شروع کر دیں. جب تک اس کو نوکری نہ ملے وہاں تک ایک دم سے وہ کاروبار اور نوکری نہ چھوڑے، ورنہ اس کے لیے دوسرے مسائل پیش آ جائیں گے. البتہ وہاں تک وہ یہی کام کرے کہ اپنا گھر چلانے کے لیے کسی کے پاس سے قرض لے، اور وہ جو مال اس کی تنخواہ کا آ رہا ہے وہ قرض کی ادائیگی میں ادا کرے. خود ڈائریکٹ اس مال کو اور اس اپنی سیلری سے اپنا پیٹ نہ بھرے، بلکہ قرضہ کسی سے لے کر اپنا گھر چلائے اور جو بینک سے اس کی تنخواہ ملے اس سے قرضے کی ادائیگی کرے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کو اچھی نوکری نہ ملے، اور نوکری بھی دل سے تلاش کرے، خالی اوپر نہیں. جیسے بالکل اس کے پاس نوکری نہ ہو تو اس وقت کیسا شدت سے تلاش کرتا ہے، ویسا ہی شدت سے تلاش کرے. اور تھوڑی بہت کم تنخواہ والی ملتی ہو تب بھی برداشت کر لے. ایسا نہیں کہ ابھی جتنی تنخواہ بینک میں مل رہی ہے اس سے زیادہ والی نوکری ملے گی تو کروں گا، ایسا نہیں. بلکہ اس سے کم اتنی تنخواہ والی نوکری مل جائے جس میں اس کا گزارا ہو جائے تو وہ نوکری چھوڑ کر یہاں دوسری حلال نوکری اختیار کر لیں. والدین گھر میں سخت بیمار ہیں تو کیا جماعت میں جانا ضروری ہے؟ والدین کی خدمت کرنے والا اگر کوئی نہیں ہے اور ایسے بیمار ہے کہ ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خدمت کرے. اس لیے کہ ان کی خدمت کرنا شریعت میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مرتبہ جہاد کے سفر میں جانے سے بھی صحابہ کو روکا اور خدمت کے لیے رکنے کو کہا. اگر کوئی دوسرا خدمت کرنے والا ہے، مثال کے طور پر 2-3 بھائی ہیں اور باری باری سب جاتے ہیں تو اپنے ابا کو سمجھا کے اور اس کے بعد پھر جا سکتے ہیں. کلمہ طیبہ کی وضاحت کس طرح کی جائے، یعنی وضاحت کے ساتھ کیسے بتائیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا جز ہے. پہلے جز میں توحید کو بیان کیا گیا ہے، دوسرے جز میں رسالت کو بیان کیا گیا ہے. تو توحید کو بیان کرے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی دل سے بھی یہ مانے کہ اللہ اکیلا معبود برحق ہے. اللہ کے علاوہ دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت اور پوجا کی جا رہی ہے وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہے، غلط ہے، جھوٹے ہیں. خود ہر ایسے کام سے بچیں جس میں شرک کی اور کسی دوسرے کی عبادت کی بو آتی ہو. باقی اس کی تفصیلات ہیں اور توحید شرک اس کی اقسام ہے، وہ تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے. رسالت کے لیے رسالت کی ضرورت کو بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی اور رسول بھیجے، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول، پیغامبر، میسنجر بنا کر بھیجے گئے. اس بات کا یقین اپنے دل میں رکھیں اور ان کو واجب الاطاعت اور واجب الاتباع مانیں، یعنی ان کی پیروی کیے بغیر کوئی آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس بات پر ایمان رکھیں. حیض و نفاس والی عورت کا ذکر اور قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن تو نہیں پڑھ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، ہر طرح کا ذکر کر سکتی ہے.
قرآن کی پوری آیت پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سکتی ہے بوقت ضرورت، یعنی اگر کوئی پڑھانے والی ہے یا بچے کو سبق یاد کروانا ہے تو تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جو ذکر کے طور پر یا دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، جیسے سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کو وظیفے کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے، حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی سنت پڑھنا کیسا ہے؟ اگر سنت چھوٹ گئی ہے تو ہمارے نزدیک اگر سنت چھوٹ گئی ہے تو فوراً نہیں پڑھ سکتے۔ سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت نکل جاتا ہے، جب ہم اشراق پڑھتے ہیں، اس وقت فجر کی سنت کی قضا کی جا سکتی ہے، فوراً نہیں، فجر سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر چھوٹ گئی ہے اور امام کے ساتھ ہم نے فرض ادا کر لی ہے تو سورج جب نکل آئے اور مکروہ وقت نکل جائے اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے بعض نوجوانوں کی حالت ایسی ہے کہ عمر 35 سال 30 سال ہونے کے باوجود والدین ان کی شادیاں نہیں کر رہے، حالانکہ وہ اچھی طرح کمائی بھی کر لیتے ہیں۔ اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہ کہ والدین شادی کرواؤ، اور وہ نہیں کرواتے تو خود کرے۔ 30-35 سال کے ہو گئے تو امی ابا سے تھوڑا کروائیں گے، کھانا خود کھاتے ہیں، کمائی خود کرتے ہیں تو شادی بھی خود کرے۔ اگر اتنی کمائی کر رہے ہیں کہ خود نکاح کرنے کی اصل وجہ اس میں یہ ہے کہ رسوم و رواج اتنے زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں، نکاح کا خرچہ اتنا بڑا ہے کہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ ابھی اتنا خرچہ کہاں سے لائیں گے، شادی میں اتنے لوگوں کو بلانا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے۔ تو یہ سب چیز شریعت نے تو نکاح کو بہت آسان بنایا ہے۔ شریعت کی آسانی کو اختیار کریں تو نکاح بہت آسان ہے، اور اگر اس کی آسانی کو چھوڑیں گے تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمت کر کے ہم پکے دیندار بنیں، خالی نماز کی حد تک نہیں بلکہ ہر معاملے میں۔ نکاح بھی بہت بڑی عبادت ہے تو اس کو عبادت کے طریقے پر لائے، اور جتنا ہو سکے جلدی نکاح کرنا اور کروانا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جتنے بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرواؤ۔ اور یہ حکم والدین کو بھی ہے، سرپرستوں کو ہے، اور سماج کے بڑے لوگوں کو ہے کہ تمہارے سماج میں جو بھی کوئی بے نکاح ہو، چاہے ایک مرتبہ شادی ہوئی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی بھی جوان مرد اور عورت جو بالغ ہو چکے ہوں وہ بے شادی شدہ نہ رہے۔ اسی سے ساری برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس طرح ہر بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہے، اسی طرح ہر بالغ مرد اور عورت کو نکاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے خواہ رسوم و رواج کے لیے اور دوسری وجوہات کی بنیاد پر ابھی پہلے بڑے بیٹے کی ہو جائے گی، اس کے بعد چھوٹے کی کریں گے، پہلے فلاں بہن کی ہو جائے گی، اس کے بعد یہ کریں گے۔ جس کو ضرورت ہو، جس کے لیے اسباب کا انتظام ہو، آسانی کے ساتھ شریعت کی سادگی کے ساتھ نکاح کروا دینا چاہیے۔ بڑوں کو تعلیم۔ جوان لوگ بہت ہنس رہے ہیں کہ آج تو مزہ آ گیا، ہمارے دل کی بات کسی اور نے کہہ دی، تو گھر جا کے طوفان نہ مچائے کہ کل نے کل ہماری شادی کرواؤ۔ مل جل کے سمجھ کے کسی بڑے کو بیچ میں ڈال کے گھر والوں کے ساتھ اتفاق کر کے پھر کام کرنا چاہیے۔ بڑے اپنی ضد میں نہ جائے، خواہ خواہ اپنے بچوں کی جوانی کو سمجھے۔ آپ بھی کبھی جوان تھے، بوڑھے بھی تو کبھی جوان تھے، انہوں نے بھی جوانی دیکھی ہے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ پھر ماحول کو دیکھیں، برائیاں کتنی عام ہے، اس کے بعد پھر اگر خواہ خواہ پھر بچے گناہ کرتے رہیں گے تو یہ سب ذریعہ ہم بن جائیں گے۔ بہت سی مرتبہ تو شرم کی وجہ سے بچے کہتے نہیں ہیں، اور بہت سی مرتبہ کہتے ہیں پھر بھی ہم ٹالتے رہتے ہیں۔ ابھی ذرا پیر پہ کھڑے ہو جائے اس کے بعد، تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ ابھی کس پر کھڑے ہیں، پیر پہ ہی تو کھڑے ہیں۔ یہ سوچ ہم نے اپنی بنا رکھی ہے کہ پہلے اپنا ذاتی گھر ہو جائے، ذاتی گھر زندگی بھر نہیں ہوا تو کیا زندگی بھر بغیر نکاح کے رہیں گے؟ دنیا میں بے شمار انسان ایسے ہیں جو کرائے کے مکان میں بیوی بچوں کو لے کے پوری زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کا حال تو مجھے معلوم نہیں، پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ ہماری طرف بہت سے باپ جب لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو داماد سے پوچھتے ذاتی گھر ہے، حالانکہ ابھی تک خود کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، ابھی تک خود کرائے کے مکان میں رہتے رہتے بوڑھا ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، اور داماد بیٹی دینا ہے تو پہلے پوچھتا ہے ذاتی گھر ہو تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ اب یہ کون سی شرط ہے؟
اللہ تعالیٰ جب مقدر ہوگا تو دے گا. ذاتی گھر میں رہنا کوئی فرض واجب ہے؟ یہ رستے پہ تو نہیں رہ رہا ہے. چاہے کرائے کا مکان ہے، جہاں وہ رہتا ہے وہاں تمہاری بیٹی کو رکھے گا. اور جہاں آپ رہتے ہیں بہت سے جوان کہتے ہیں ہمارے گھر میں ابھی الگ سے میرا گھر نہیں ہے. تو جس کمرے میں تو سوتا ہے اس کے بازو میں بیوی سو جائے گی، کیا مسئلہ ہے؟ اور جیسے جیسے انتظام اور ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے. اللہ کی سنت یہی ہے. قرآن میں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر جن کا نکاح تم کروا رہے ہو وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے. اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو ذمہ داری آتی ہے سر پر. لاؤبالی پن والا لڑکا بھی سوچتا ہے کہ اب تو بیوی والا ہو گیا ہوں، کل بچے آئیں گے، ڈائپر کا بھی خرچہ ہوگا ہر مہینے میں، اس لیے اب کمانا پڑے گا، تھوڑی محنت زیادہ کرے گا، اوور ٹائم کرے گا، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے گا. اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا، اب کما کے لا کے کھلا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں. ایک گھر کی حالت ہے، ایک گھر کی کیا بہت سے گھروں کی حالت ہے کہ جس میں بہت پریشانیاں ہیں اور کمائی میں برکت نہیں ہے اور ان کی اولاد ان کی بات نہیں مان رہی. اس کا حل بتائے. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، دعا کا اہتمام کرے. ہم خود اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں کہ اولاد ہماری بات مانے. یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم اپنا اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں. تو اگر شریعت کے خلاف احکام ہوں گے، جو مصیبت آتی ہے اس کی اکثر وجہ، ہمیشہ نہیں، اکثر اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے. اور کبھی کبھی مصیبت آزمائش کے طور پر آتی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے یا ایک درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے، اس میں بندے کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. مصیبت آئے تو بندہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرے، عبادت بڑھائے، دعا بڑھائے. تو سمجھنا چاہیے کہ مصیبت عذاب نہیں ہے، اللہ کی رحمت بن کر آئی. اور مصیبت میں آدمی اللہ سے دور ہو، اللہ سے ناراض ہو، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس مصیبت کی وجہ گناہ ہے. گناہ ہے تو پھر توبہ استغفار کا اہتمام کرے، گناہوں کو چھوڑے، معلوم کرے کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس سے سچی توبہ کرے اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کرے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم نے بہت اچھی بات لکھی کہ گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہے، لوگ تعویذ سے اس مصیبت کو دور کرنا چاہتے ہیں. جو مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، لوگ تعویذ سے ان مصیبت کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. جو اصل سبب ہے اسی کو دور کرنا پڑے گا. بھائی گرم ہوا ادھر سے آ رہی ہے اور آپ ادھر دروازہ کھول رہے ہیں، تو پہلے یہ دروازہ بند کرو جہاں سے گرم ہوا آ رہی ہے. تو اسی طرح جہاں سے مصیبت آ رہی ہے وہ اصل اس کی وجہ گناہ ہے. تو اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائے، اللہ سے مانگے، صبر کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے. قضاء عمری کی نماز پڑھنا افضل ہے یا سنت موقدہ پڑھنا افضل ہے؟ سنت موقدہ بھی پڑھے اور قضاء عمری بھی پڑھے، دونوں میں کوئی منافات ہے نہیں. البتہ جو سنت غیر موقدہ ہے، جیسے عصر سے پہلے کی 4 ہے، عشاء سے پہلے کی 4 ہے، اس کی جگہ قضاء عمری پڑھے. باقی جو سنت موقدہ ہے، فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، اس کو تو ضرور ادا کرے، اس کو چھوڑنے کی عادت نہ ڈالے. اور اس کے ساتھ ساتھ قضاء عمری بھی پڑھ لے. 2-4 رکعت زیادہ پڑھنے میں کیا تکلیف ہو جائے گی. بند کالج کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ کون سا کالج ہے، کہاں ہے؟ مقامی علماء سے پوچھیں، ان کے سامنے وہ حالات ہوں گے، کالج کہاں ہے، اس کے آزو بازو میں کوئی مسجد ہے یا نہیں ہے، کیا حالات ہے، وہ دیکھ کر انشاءاللہ جو مقامی عالم مفتی ہوں گے وہ جواب دیں گے. زکوٰۃ کا مال غریب بچی کی شادی میں دینا بہتر ہے یا مدرسے کو دینا بہتر ہے؟ دونوں میں سے جو زیادہ مستحق ہو اس کو دیا جائے. اگر اتنی گنجائش ہے تو دونوں جگہ دیا جائے. لیکن مدرسے کو بھی نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ مدرسے کے بچے کے لیے دیا جاتا ہے، اور وہ شادی کے لیے نہیں دیا جاتا ہے. زکوٰۃ کے لیے ایک شرط ہے مالک بنانا. جو بچی کو دے رہے ہیں وہ اگر زکوٰۃ کی مستحق ہے تو اس کو مالک بنا کر دے دے. اور مدرسے کے جو بچے غریبوں کے آتے ہیں ان کی طرف سے ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں، جو محتمی ہوتے ہیں، وہ وکیل بنتے ہیں اور وہ ان کو مالک بنا کر دیتے ہیں.
تو دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دینا چاہیے۔ پانی نہانے کے بعد وضو کرنے کی تفصیل بتاؤ۔ کیا تفصیل بتاؤں؟ پانی نہانے کے بعد، پانی کی ضرورت نہیں ہے، نہانا پانی سے ہی ہوتا ہے۔ تمہارے یہاں کوئی دودھ سے نہاتا ہے کیا بھائی؟ یہ عرف ہے یہاں کا، پانی نہانا مطلب یہ کہ غسل کرنا۔ غسل کا سنت طریقہ اس میں خود وضو ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کے وقت چونکہ بدن پر کپڑے نہیں ہوتے اس لیے وضو نہیں ہوتا، اس لیے کپڑے پہننے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، غسل میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے باقاعدہ وضو کیا، غسل کا سنت طریقہ سیکھ لیجئے۔ پہلے استنجا کر لے، استنجا کر کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لے، پھر اپنا ہاتھ صاف کرے، اس کے بعد پورا وضو کرے جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سر پر، پھر داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر ایک طریقہ ہے کہ اس طرح پانی بہائے اور پھر پورے بدن پر پانی بہائے، تو وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ اب غسل کر لیا، اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ کپڑے نہیں ہوتے اس لیے وضو نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی آدمی نے غسل کے شروع میں وضو ہی نہیں کیا، ایسے ہی پورے بدن پر پانی بہا دیا، شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا اور پورے بدن پر پانی بہہ گیا، تب بھی وضو تو اس کا ہو گیا، اگرچہ وضو کا ثواب نہیں ملا، مستقل وضو اس نے نہیں کیا لیکن وضو ہو گیا۔ جیسے کوئی آدمی تالاب میں کود گیا اور پورے بدن پر پانی پہنچ گیا، یا بارش میں بھیگتے بھیگتے گیا اور پورے بدن پر پانی پہنچ گیا، وضو کے جو اعضاء ہے وہ سب پانی میں اچھی طرح تر ہو گئے، تو وضو ہو گیا۔ تو پانی پہنچ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن نیت کر کے باقاعدہ عمل کریں گے تو وضو کا ثواب بھی ملے گا، اور نیت نہیں کریں گے تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ٹریفک میں پھنس گئے، عصر کی نماز کا وقت ہو لیکن ٹریفک کی بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے مغرب کا وقت بھی ہو گیا، تو اس صورت میں کیا کریں؟ نماز پڑھے یا چھوڑ دیں؟ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اب ٹریفک میں گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے تو نہیں پڑھ سکتے، اگر وہاں سے نکل کر کوئی گنجائش ہے، کسی جگہ مسجد ہے یا کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر اتر کے وہاں نماز پڑھ لیں۔ اگر ایسی جگہ پھنس گئے کہ نہ اتر سکے نہ آگے بڑھ سکے، کچھ نہیں ہے، تو مجبوری ہے، نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جب مغرب کا وقت آئے تو عصر کی بھی قضا کر لے اور مغرب کی نماز بھی پڑھ لے۔ مردوں کو جنت میں حور ملتی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ سب کو بھی عطا فرمائے، تو عورتوں کو کیا ملتا ہے؟ عورت تو کوئی یہاں ہے نہیں، کس کو سوال ہوا؟ کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ ہماری بیوی کو بھی کوئی دوسرا آدمی ملے؟ ظاہر ہے بالکل ایسا ہی سوال ہے۔ دیکھو ایک چیز اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے انسانوں کی الگ الگ، مرد کی فطرت الگ ہے، عورت کی فطرت الگ ہے۔ دنیا میں بھی مرد کو 4 تک کے نکاح کی اجازت دی ہے، اور عورت کو ایک وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں رہنے کی اجازت ہے۔ دونوں کی فطرت اللہ نے الگ بنائی ہے۔ مشہور کہاوت ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کوئی ترغیب بھی نہیں دے رہا ہوں دوسرے نکاح کرنے کی، کہ مرد کے لیے، مرد کے دل میں ہر وقت دوسری عورت کی اور عورت کے کباٹ میں ہر وقت دوسرے جوڑے کی گنجائش رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مزاج الگ بنایا ہے۔ قرآن میں حدیث میں جنت کی جن نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے وہ مزاج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، کہ مردوں کے لیے چونکہ ان کے دل میں خواہش عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے، فطری چیز ہے۔ جہاں چند مرد جمع ہوتے ہیں بے تکلف دوست، وہاں دوسرے نکاح کی بات آتی ہے، فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا لحاظ رکھ کے مردوں کے لیے جنت میں حور رکھی ہے۔ عورت جو شریف ہوتی ہے، جس کا مزاج صحیح ہوتا ہے، وہ ایک ہی مرد ہمیشہ پسند کرتی ہے اور اس کے دل میں ایک ہی کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ عورت کو ایک سے زائد مرد ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ ظاہری بات یہی ہے کہ عورت کے لیے ایک ہی مرد ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کرے گی۔ اب عورت کو دوسری بہت ساری چیزیں ملے گی، اس کو حسن و جمال بہت دیا جائے گا، اس کے لیے اور وہ چیزیں ہیں جس کا اس کا مزاج ہے،
اس کے لیے لباس انواع و اقسام کے ہیں۔ عورت کو سب سے زیادہ دلچسپی کس میں ہوتی ہے؟ بننے سنورنے میں۔ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا 1/3 حصہ آئینے کے سامنے گزرتا ہے، تو اللہ نے اس کی مزاج کی رعایت رکھ کے اس کے لیے جنت میں ان چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ باقی ایک چیز اچھی طرح اصول کے طور پر سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، یہ دونوں دار، دونوں جہان الگ ہے، دونوں کے حالات الگ ہیں۔ اس دنیا کے حالات پر اس جہان کا قیاس نہیں کر سکتے کہ یہاں ایسا ہے تو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ سوال بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی دوسری شادی کی بات بھی کرے تو تھوڑا مسئلہ، شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، خالی بیوی کو پتہ بھی چل جائے تو سر پھٹنے کا بھی چانس رہتا ہے، اور اگر کسی نے دوسری کر لی تو جھگڑے بہت ہوتے ہیں عام طور پر، سب جگہ ہو ضروری نہیں ہے۔ تو کیا جنت میں اتنی ساری حوریں ہوگی تو وہاں بھی جھگڑا کرے گی؟ تو یہ دنیا الگ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے دلوں میں سے وہ جذبات ہی نکال دیے، تو وہاں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس عورت کو ان تمام حوروں کی سردار بنایا جائے گا۔ اگر نماز میں فون بجے تو کیا اس کو بند کرنا چاہیے؟ جی، اگر جیب میں ہے تو پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سے پہلے اس کو سائلنٹ پہ کر دے تاکہ نماز میں بجے ہی نہیں۔ لیکن اگر بائی چانس رہ گیا اور بج گئی گھنٹی تو عمل قلیل یعنی ایسا عمل کہ آسانی سے اس کو بند کر سکتے ہیں۔ اب باہر نکال کے دیکھنے کا کس کا ہے پھر بند کرے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیب میں ہی ایک بٹن دبا دیتے ہیں تو بند ہو جاتا ہے، تو آسانی سے بند ہوتا ہو تو کر لے فوراً، تاکہ دوسروں کی نماز اور اپنی نماز خراب نہ ہو۔ نماز سے پہلے پاجامے کا لپٹنا کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ اچھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم یہ دیا ہے کہ مرد کی ازار، اس کا پاجامہ، پینٹ، جو بھی کرتا جبہ جو بھی ہو وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے پر سخت ترین وعید آئی، چاہے نماز میں لٹکا ہو یا نماز کے بعد لٹکا ہو، دونوں صورت میں یہی حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا کوئی کپڑا لٹکاتا ہے تو وہ گنہگار ہے، نماز اس حالت میں پڑھے گا تب بھی گنہگار ہے۔ اس لیے وہ آدمی بہتر تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہی پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے، ایسا نہیں کہ صرف نماز میں اوپر رکھنا ہے اور نماز سے نکل کے پھر نیچے رکھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز سے باہر نیچے تک ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکاتا ہے تو وہاں بھی گنہگار ہے، لیکن کم از کم نماز میں جو اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہے اس وقت تو گناہ کی حالت سے اپنے آپ کو نکالے، یا تو لپیٹنا چاہے تو لپیٹ سکتا ہے، اوپر سے چڑھا سکتا ہے تو اوپر چڑھاوے، نیچے سے اوپر سے نہیں چڑھتی ہے، پینٹ ہے تو نیچے سے چڑھانا پڑے گا، تو گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حال حال میں ہی ٹخنے سے اوپر پہنے۔ نماز میں یہ خیال رکھنا کہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے اور ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، تو اس کا خیال کس طرح لانا ہے؟ خیال دوسرے خیال کیسے لاتے ہیں؟ دوسرے خیال کیسے لاتے ہیں؟ اسی طرح یہ خیال بھی لانا ہے۔ اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، اس میں معلوم ہونے کا کوئی دکھنے والا تو ہے نہیں۔ اور خیال تو خود جمانا ہے، آدمی کو اللہ نے اتنا تو اختیار، آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، اپنی امی کو سوچو، وہ سب کے ذہن میں امی کا خیال آ گیا، کوئی اس کے لیے نیا کام تھوڑا کرنا پڑتا ہے۔ گنبد خضرا کو سوچو، سب کے ذہن میں آ گیا، خانہ کعبہ کو سوچو، سب کے ذہن میں آ گیا، نہاری بہاری کو سوچو، بریانی کو سوچو، جو سوچنا چاہے سوچ سکتا ہے آدمی، بس کچھ دوسرا مت سوچنا، اتنا ہی کافی۔ تو آدمی کا خیال تو اپنے اختیار میں ہے، اپنے اختیار سے بہت ساری چیزیں انسان تصور کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تو اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر جمائے اور پھر یہ خیال ہلکا اپنے دل میں پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو ہے ہی، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی خیال ہو کہ میں بھی اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کیفیت کو اپنے دل میں پیدا کرے۔ اور آنکھ دیکھنا اس آنکھ سے نہیں ہوگا، دل کی آنکھ سے ہوگا۔ خود جب تصور پیدا کریں گے تو انشاءاللہ وہ خیال بھی پیدا ہو جائے گا۔ خیال کو لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نیک صالح اولاد کے لیے کوئی خصوصی وظیفہ بتائیے۔ اولاد ہے اس کے لیے نیک صالح بننا ہے، یا اولاد نہیں ہے وہ چاہیے، بہرحال جو بھی ہو اس کے لیے دو دعا جو قرآن نے سکھائی، ایک تو ربی
حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی حب لی من الصالحین، ایک یہ دعا، اور دوسری 19ویں پارے میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن کی دعا سے اور نبی کی دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، یہ سب سے اچھا وظیفہ ہے۔ غریبی کی حالت ہے اور سخت پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا لکھا تھا، کوئی بھی بدل دینے کے لیے تیار، بدل کا مطلب وہی قرض، سود کو دینے کے لیے تیار ہے، تو اس صورت میں وہ غریب آدمی کیا کرے؟ کیا وہ سود پر قرض لے سکتا ہے؟ آدمی بھوکا ہو، بہت بھوک لگی ہے اور زہر والا کھانا سامنے ہے، تو کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، اس کو معلوم ہے، تو جو چیز شریعت نے حرام کی ہے وہ حال میں حرام ہے۔ اور غریب آدمی ہے تو وہ کتنا غریب ہے؟ ویسے تو جس آدمی کے پاس 50,000 لاکھ روپے ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو غریب ہی سمجھتا ہے، آئی فون لینے کے لیے پیسے نہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے کو بہت ضرورت ہے، EMI پر لے لیتا ہوں۔ تو کیا ضرورت ہے؟ بہت سی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، اس لیے میں بینک سے سود لے اور لون لے کے گھر لے لیتا ہوں، اس لیے کہ میری ضرورت ہے۔ گھر یقیناً انسان کی ضرورت ہے، لیکن ذاتی گھر انسان کی ضرورت نہیں ہے، کرائے کے مکان میں بھی رہ سکتا ہے۔ گھر یقیناً انسان کی ضرورت ہے، لیکن کوئی 2 BHK 3 BHK ہو ایسا ضروری نہیں ہے، ایک کمرے میں بھی رہ سکتا ہے۔ تو اگر تنگ دستی ہے تو شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی حیثیت اور وسعت میں جتنا ہے اتنے گھر میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی چھوٹے سے کمرے میں ہی گزاری ہے، اور بہت سارے لوگ آج بھی گزار رہے ہیں، تو ہم بھی گزار سکتے، لیکن ہم نے اپنے ذہن میں ایک ہے ضرورت و حاجت اور ایک ہے چاہت و خواہش، ہم ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ اپنی خواہش، بھائی بچے کو باہر بھیجنے کا ہے اسٹڈی کے لیے اور فی اس کی 10 لاکھ ہے، تو کون بولتا ہے کہ 10 لاکھ والی فیس میں پڑھا؟ بھائی دوسرا کوئی کام کروا لے، کوئی 10 لاکھ والی پڑھائی فرض واجب تھوڑی ہے، گنجائش ہے تو کروا، اگر نہیں ہے تو حرام کے پیسے سے اس طرح کی اسٹڈی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طلباء کا ذہن کن کن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے؟ ذہن کو کمزور بعض لوگوں کو فطری اور طبعی طور پر ہوتا ہے، ذہانت اور کسی کی یادداشت کا اچھا ہونا ایک فطری چیز بھی ہے، لیکن ظاہری اسباب میں گناہ سب سے بڑا سبب ہے ذہن کو کمزور کرنے کا، اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو طلباء بچائے۔ مالدار پر جماعت میں جانا فرض ہے یا حج کو جانا فرض ہے؟ حج کی مقدار میں اگر پیسے اس کے بعد جمع ہو گئے تو حج فرض ہے۔ حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اس کے بعد جماعت میں بھی جاوے۔ حج تو خالی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے ذی الحجہ میں، باقی 11 مہینے ہیں تو اس میں جماعت میں بھی جاوے، حج میں بھی جاوے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ جماعت میں جائے گا تو حج میں نہیں جا سکتا ہے، حج میں جا سکتا ہے تو جماعت میں نہیں جا سکتا ہے، ایسا تو الٹرنیٹ ہے نہیں، دونوں میں جاوے، حج میں بھی جاوے جماعت میں بھی جاوے۔ البتہ فرض حج ہے، جماعت میں جانا شریعت نے فرض نہیں کیا ہے، یقیناً بہت فضیلت والا عمل ہے، اپنے ایمان کے بچانے کے لیے یہ بہت اچھا راستہ ہے تو جانا چاہیے، لیکن فرض شریعت نے نہیں کیا ہے اس لیے اس کو فرض نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے، کیا وہ EMI پر گاڑی خرید سکتا ہے؟ غریب ہے تو گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت ہے، پھر پیٹرول کہاں سے بھروائے گا؟ اس لیے جتنا EMI بھرے گا اتنے پیسے جمع کر لے گئے، اس کے بعد پھر سیکنڈ میں گاڑی لے لے، برگ مین لینے کی کیا ضرورت ہے؟